نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اب ہے معاملات، یعنی اسلام نے صرف عبادات کے اندر ہی رہنمائی نہیں کی بلکہ معاملات میں بھی رہنمائی کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس طرح سے کی ہے کہ افراد ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، یعنی ہماری ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ اب ان تمدنی ضروریات کے پیش نظر اللہ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اموال تجارت اور منفعت بخش چیزوں کا بیع اور شراء کے ذریعے، یعنی کہ تجارت کے ذریعے تبادلہ کریں تاکہ زندگی استوار رہے اور معاملات مفید اور نتیجہ خیز بھی ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جتنی جتنی انسان کو ضرورت پڑتی ہے کسی بھی چیز کی، ہر چیز کا پروفیشن موجود ہے۔ یعنی کسی کو اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا، کسی کو مالی بنا دیا، جو الگ الگ ڈفرینٹ چیزیں کیونکہ ضروریات لوگوں سے وابستہ تھیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈاکٹر زیادہ ضروری ہے یا بڑھئی کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ بہت ضروری ہیں، اگر دونوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو عربوں میں خرید و فروخت کا مبادلے کی مختلف شکلیں رائج تھیں۔ اب ان میں جو شکلیں شرعن طور پہ درست تھیں آپ نے ان کو برقرار رکھا، اور جو شکلیں اسلام کے منافی تھیں ان کو آپ نے منع کر دیا تھا۔ مثلا معیشت کے یا نافرمانی کے کام میں تعاون کرنا، دھوکہ دہی، ناجائز نفع اندوزی اور معاملے کے کسی فریق کے ساتھ ظلم اور زیادتی وغیرہ کا اگر کہیں پر کوئی عنصر ملتا تھا کسی کاروبار میں تو آپ نے ان کو درست کیا۔ یعنی اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا کلچر پایا جائے یا کہیں پر کوئی ایسا رواج پایا جائے اور وہ اسلام سے نہیں ٹکراتا تو اسے بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی یا اسے رکھا جا سکتا ہے، الا یہ کہ وہ شریعت سے ٹکراتا ہو۔ اب حرام چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اشیاء ممنوعہ سے فائدہ اٹھانا معیشت کے قبیلے سے ہے، اسی ایسی خرید و فروخت اور تجارت کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی کہ جو چیز حرام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کھانا حرام ہے، مثلا آپ کہیں کہ شراب کو پینا حرام ہے، نہیں، شراب اگر حرام ہے تو اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہی تصور کی جائے گی۔ یا اسی طرح خنزیر ہے، اگر آپ کھا بھی نہیں رہے لیکن آپ فروخت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو باہر کے ملک میں رہتا ہوں اور باہر کے ملک میں تو کیونکہ لوگ کھاتے ہیں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں اگر ان کو سیل پرچیز کر دوں تو میں نے تو نہ اس کو استعمال کیا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کی رولنگ کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس نافرمانی یا حرام کام کو پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں اپنی تجارت کے ذریعے سے، لہٰذا یہ حرام ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام قرار دی ہے۔ بتوں کی بھی آپ دیکھیں تو اس طرح کے جو اسٹیچوز ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں سیل پرچیز کرنا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ بھی جو لوگ باہر کام کرتے ہیں، اسٹورز پہ کام کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کیا کریں کہ یہاں پہ شراب بکتی ہے اور شراب نہ رکھیں تو آپ کی سیل اچھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں، جبکہ آپ کے لیے اسٹور پہ بھی شراب پرووائڈ کرنا درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ان مجالس میں شراب پرووائڈ کرنا جو سرکاری ہوں یا آپ کی پرائیویٹ ہوں یا کوئی بھی ہو، اور آپ کہیں کہ دراصل ہم نے فارنرز کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے نا، تو اب پتہ ہے آپ کو کہ وہ تو ڈرنک ان کو وہی پسند آتا ہے، اب ہم تو نہیں پئیں گے لیکن ہم ان کے لیے رکھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہوں گی۔ نیز آپ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ ایسی چیزوں کو بیچ کر پیسے جو ملیں گے وہ حلال نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دھوکے کی تجارت ممنوع ہے۔ ہر وہ معاملہ تجارت جیسے مال کے مجہول ہونے یا دھوکے کی صورت میں پیدا ہو جانے یا ایک فریق کے دوسرے فریق کو گھاٹا دینے کی بنا پر جھگڑے کی بنیاد بننا ہو، یہ تمام چیزیں بھی ممنوع ہیں۔ مثلاً پانی کے اندر کی مچھلیوں اور اس قسم کی ہر مجہول چیز کی خرید و فروخت، مثلاً اسی طرح اونٹ کا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، اونٹنی کا بچہ، تو اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کہیں کہ اونٹ کا جب بچہ ہوگا تو میں اس کی قیمت آپ کو ابھی سے دیتی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ کو نہیں پتا کہ بچہ پیدا جو ہوگا وہ لنگڑا ہوگا، عیب دار ہوگا یا مرا ہوا پیدا ہوگا، تو کیونکہ یہ ایک مجہول چیز ہے جو کلیئر نہیں ہے آپ کو ابھی یا ان سین ہے، تو اس صورت میں آپ تجارت کریں گے تو یقیناً ایک پارٹنر کو نقصان ہوگا۔ اسی طرح ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھلوں کو کھیتوں اور باغوں میں ان کے پختہ ہونے سے پہلے ہی فروخت کر دیا جاتا تھا، اور معاملہ طے ہو جانے کے بعد کبھی ایسا ہوتا کہ آفت آسمانی کی وجہ سے پھل تباہ ہو جاتا، ایسی صورت میں بائع اور مشتری کے درمیان جھگڑا ہو جاتا،
بائع کہتا ہے کہ میں سودا کر چکا ہوں اور خریدار کہتا ہے کہ پھل تو آیا ہی نہیں ہے، تو میں کس چیز کا کروں؟ تو آپ نے اس لیے ان چیزوں سے بھی، ایسی تجارت سے بھی منع کیا ہے کہ پھلوں کو ان کی پختگی آنے سے پہلے فروخت نہ کیا جائے، کیونکہ فوری طور پر پھل توڑنے کی شرط لگا دی گئی کہ جب پھل تیار ہے تو اب آپ درخت پہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا پھل ہے اور اتنا سودا ہے، کیونکہ آپ کے سامنے کی چیز ہے اور آپ کے سامنے کا ریٹ ہے اب۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ بھی سوچا کہ جب اللہ نے پھلوں کی پیداوار کو روک دیا ہو تو تمہارے لیے اپنے بھائی کا مال لینا کس طرح جائز ہے؟ یعنی اگر آپ صرف یہ کہہ کے تو نہیں کہہ سکتے کہ سودا ہو گیا تھا اب تو تمہیں دینا پڑے گا چاہے مال آیا، پھل آیا یا نہیں آیا، تو آپ نے اس چیز کو بھی ایک طرح سے دوسرے کے حق میں کمی شمار کیا۔ اسی طرح ہر مجہول چیز، مجہول کیا ہوتا ہے؟ جو سامنے نہیں ہے یا کلیئر نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے اس کا، ہر مجہول چیز کی بے ممنوع نہیں ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی حقیقی حالت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص مکان خریدتا ہے تو اب اسے نہیں پتا کہ اس کی بنیادوں کے اندر کیا مٹیریل لگا ہے، دیواروں کے اندر کیا حال ہے، اب اس کو سامنے سے دیکھ کر ہی تجارت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اسی لیے جو چیز ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کا صریح مجہول ہونا، یعنی واضح طور پر مجہول ہے جس کے باعث جھگڑا ہو سکتا ہے یا باطل ہو سکتا ہے وہ تجارت، تو وہ صورت میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی چیز معمولی درجے میں مجہول ہو تو اس کی خرید و فروخت کرنا بھی حرام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان چیزوں کی خرید و فروخت جو زمین کے اندر ہوتی ہیں، جیسے مولی، گاجر، پیاز وغیرہ ہے۔ اسی طرح ککڑی، خربوزے کی کھیتوں کی جو خرید و فروخت ہے، جو امام مالک کے قول کے مطابق جائز ہے، یعنی اس میں اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں ہوتا یا اتنا بڑا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اب مولی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ اندر وہ اگتی ہے، تو اس صورت میں جو لینے دینے والے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ کیسی ہوگی یا کیا کس سیزن میں کیا ہے۔ بہرحال اگر اس میں نقصان دینے کا اندیشہ نہ ہو ایک دوسرے کو تو ایسی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ اس میں ہو سکتا ہے مجھے لاس زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ وہ نہ کرے۔ اسی طرح قیمتوں سے کھیلنا، اسلام نے بازار کو آزاد چھوڑنا پسند کیا ہے کہ طبعی قانون اپنا کام کرتے رہیں۔ بازار میں اشیاء کی آمد اور اس کی مانگ کی مناسبت سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت میں جب قیمتیں چڑھ گئیں اور لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اشیاء کے نرخ مقرر کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا اللہ ہی قیمتوں کا مقرر کرنے والا ہے، گرانی اور ارزانی وہی پیدا کرتا ہے اور رزق دینے والا وہی ہے۔ میں اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی خون یا مال کے سلسلے میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے، کیونکہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے، مثلا پھل آیا ہی کم ہے، تو آٹو سی بات ہے کہ جب مارکیٹ میں پھل کی قیمت جو ہوگی وہ مہنگی ہو جائے گی، اور اگر کبھی فراوانی ہوتی ہے کسی چیز کی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ موسم کا پھل جب آتا ہے تو وہ سستا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک جو منڈی کے معاملات ہیں، یہ ایک ایسے معاملات ہیں کہ اس کے اوپر شریعت فکس نہیں کر سکتی، کہ مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولی جو ہے وہ ہمیشہ ہی اسی ریٹ پر ہوگی اور نہ اس سے آگے نہ پیچھے ہے، تو آپ نے ایسی جو پابندی تھی وہ نہیں لگائی۔ اسی طرح اس حدیث کے ذریعے اعلان آپ نے فرمایا کہ افراد کی آزادی میں بلا ضرورت بھی مداخلت کرنا ظلم ہے، لیکن اگر بازار میں غیر طبعی عوامل داخل ہو جائیں، مثلا ذخیرہ اندوزی، قیمتوں سے کھیلنا، تو ایسی صورت میں اجتماعی فائدے کی خاطر افراد کی آزادی کے مقابلے میں اس کو سمجھنا چاہیے، اور ایسی صورت میں نرخ مقرر کر دینا بھی سماج کی ضرورت ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ کوئی جان بوجھ کے ذخیرہ اندوزی کر کے قیمت کو بڑھا رہا ہے، تو اب آپ مداخلت کریں گے، شریعت اس میں مداخلت کرے گی۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ناجائز منافع لے رہا ہے، یعنی سب جگہ وہ چیز اتنی عام ہے لیکن آپ کے علاقے میں کیونکہ وہ ایک ہی دکاندار ہے اور وہ آپ سے ناجائز معاملہ کرتا ہے، تو اس صورت میں گورنمنٹ بھی اس کو چیک اینڈ بیلنس کر سکتی ہے۔ جیسے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وزیر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ چکر لگاتے ہیں بازار کا، اور جو ذخیرہ اندوزی کرے گا یا ملاوٹ کرے گا یا ناجائز اس کا ریٹ لگائے گا، تو پھر وہ ریٹ مقرر کر دیتے ہیں کہ اب یہ مارکیٹ میں یہ چیز اتنی ہی ہوگی۔ اب وہ ریٹ جو مقرر کرتے ہیں وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ یہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ اس کا منافع بھی رہے لیکن اس میں اضافہ نہ ہو جو عوام کو تنگی کا باعث بنے۔ اسی طرح ذخیرہ دوزی کرنے والا ملعون ہے۔ اگرچہ اسلام افراد سماج کو خرید و فروخت کی آزادی دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو خود غرضی اور لالچ میں مبتلا ہو کر صرف اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو اس کو منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے 40 دن تک غلے کو روکے رکھا اس سے اللہ بری الذمہ ہے، یعنی لوگوں کے اندر تنگی پیدا ہو گئی اور وہ لینے کے لیے ترس رہے تھے، لیکن یہ شخص جو ہے وہ صرف اس لیے کہ تاکہ اور بڑھ جائے، قیمت اور بڑھ جائے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہ گار ہے۔
نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے شخص کی نفسیات اس طرح بیان کی ہے کہ بہت برا ہے وہ بندہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جب ارزانی ہوتی ہے تو برا محسوس کرنے لگتا ہے، جب گرانی ہوتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، یعنی جب مہنگائی ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب سستی ہو جاتی ہیں چیزیں تو اس کو ناگوار لگتا ہے۔ تو اصل میں یہ آدمی ایسا ہے جو ذخیرہ اندوز ہے کہ اسے عوام کی سہولت جو ہے وہ ناگوار لگتی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی سے روایت ہے کہ جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے اموی حاکم عبید اللہ بن زیاد تشریف لائے، تو سیدنا معقل نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے مسلمانوں کے لیے گرانی یعنی مہنگائی پیدا کرنے کی غرض سے قیمتوں میں مداخلت کی تو اللہ پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اسے آگ پر بٹھائے گا۔ اب یہ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا بزنس ہے، ہماری شاپ ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی کریں۔ تو یہ ہے اصل میں اسلام، کہ زندگی کے جو عام معاملات میں ان کو بھی اللہ کے تابع سمجھنا اور اپنی ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں نا، اسلام جو ہے وہ کسی مندر، کسی مسجد، کسی خانقاہ میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، وہ زندگی عام وے آف لائف ہے۔ اور اسی لیے جب وے آف لائف میں اسلام نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ آج کل کوئی دینداری نہیں ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کی حرمت دو باتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک یہ کہ کسی ایسی جگہ یا ایسے حالات میں ذخیرہ کیا جائے جبکہ وہاں کے باشندوں کو اس سے تکلیف پہنچے۔ دوسرا یہ کہ اس سے مقصود یہ ہو کہ قیمتیں چڑھانا کہ میں خوب سے خوب منافع حاصل کر لوں، تو یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بازار کی آزادی میں مصنوعی مداخلت کرنا۔ شہر میں رہنے والا شہری دیہاتی کا مال اگر کوئی فروخت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ باہر کا کوئی شخص ضرورت کی اشیاء بازار بھاؤ سے فروخت کرنے کے لیے لائے، لیکن اس کے پاس کوئی شہری پہنچ کر یہ کہے کہ مال میرے حوالے کر دو، میں اسے بعد میں زیادہ قیمت پر فروخت کروں گا، کیونکہ اگر دیہاتی خود فروخت کرتا تو چیز سستے فروخت ہوتی اور وہ خود بھی نفع کماتا اور دوسرے لوگ بھی فائدے میں رہتے۔ اور سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ عورتوں سے کشیدہ کاری بنوا لیتے ہیں، ایمبرائڈری چیزیں بنوا لیتے ہیں، کپڑے سلوا لیتے ہیں، اور باقاعدہ انڈسٹری انہوں نے عورتوں کی لگائی ہوئی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ کام وہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کی بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیل بڑے بڑے بزنس مین کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے تو بالکل نامنل پرائس پہ بنواتے ہیں، ان کو تو بہت کم قیمت دیتے ہیں، لیکن جب خود مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو بہت منافع لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی کو نقصان نہ دیا جائے۔ اسی طرح گاؤں سے ایک شخص آیا، اس کو ریٹ ہی نہیں پتا کہ شہر میں اس چیز کا کیا ریٹ ہے، اور اس کی جو ناسمجھی ہے یا علم کا نہ ہونا ہے، اس سے کوئی فائدہ اٹھا کر اسے نقصان پہنچائے اور خود فائدہ اٹھائے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں اس خرابی کا بہت زیادہ رواج تھا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت کرے، خواہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، جبکہ اسے پتہ نہیں تھا یہ کتنے کا ہے، اور وہ جو ہے وہ زیادہ منافع اس کو کم دے اور خود زیادہ لے لے۔ اسی طرح آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے، اللہ ان کو ایک دوسرے کے ذریعے سے رزق دے گا، یعنی وہ خود اپنی پرائس لگائیں، خود اپنے انالیسس کریں کہ کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ جس کی محنت ہے اسے منافع ملے۔ اب اس سے تجارت کے سلسلے میں ایک اہم اصول سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ بازار قیمتوں اور مبادلے کو بغیر کسی مداخلت کے اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے تاکہ فطری مقابلہ رہے، کیونکہ کمپٹیشن کیسے بنتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو بیچ کے جتنے لوگ آتے جاتے ہیں کسی بھی تجارت کے اندر، تو اتنی پرائس بڑھتی جاتی ہے۔ اب سیدنا ابن عباس سے پوچھا گیا کہ لا بیع حاضر لباد کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی دلال نہ ہو۔ دلال کیا ہوتا ہے کہ بیچ کا جو آدمی ہوتا ہے عموماً وہ اپنی اجرت کی فکر میں ہوتا ہے، اور اس سے عوام کا جو ہے وہ مفاد نہیں رہتا، اور قیمت کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ بنایا کسی خاتون نے، اب وہ خود جا کے اگر مارکیٹ میں سیل کرے گی تو اس کی پرائس کچھ اور بنے گی، لیکن اگر بیچ میں 3 لوگ آ جائیں گے، ایک اس سے اٹھانے والا کہ لائیں وہ جو کہ رابطے میں ہے گاؤں سے، وہ لا کے پھر شہر والے کو دے گا، پھر شہر والا آگے فروخت کرے گا، تو بیچ میں جتنے بھی لوگ بنتے جائیں گے ہر شخص جب اپنا منافع لے لے گا تو قیمت کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ اسی طرح دلالی کرنا جائز ہے۔ دلالی کیا ہے کہ اگر دوسرے کاموں کے سلسلے میں کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو لا کے سیل کر دیتا ہے، کوئی چیز سیل نہیں کر رہا بلکہ پرووائڈ کرتا ہے، مثلاً آپ کہتے ہیں کہ ہم فیکٹری سے اٹھا کر ایک چیز کسی دکان پہ پہنچاتے ہیں،
اب یہ جو فیکٹری سے چیز اٹھائی گئی اور درمیان میں ایک شخص تھا جس نے پہنچائی کسی شاپ تک، تو یہ اپنا منافع لے رہا ہے، بیچ میں کمیشن، اپنی تنخواہ لے رہا ہے، اپنا کمیشن لے رہا ہے، سب کچھ لے رہا ہے، لیکن اب یہ ایک ضرورت ہے، کیونکہ ہر دکاندار اٹھ کے فیکٹری میں نہیں پہنچ سکتا کہ ہر دکان کہے کہ میں جاؤں گا اور میں ڈائریکٹ فیکٹری سے کروں گا، تو ایسا کرنا جائز ہے، جبکہ اس میں ایک طے شدہ اجرت طے کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ آپ فیکٹری سے لے کے میری شاپ تک پہنچا دیا کریں، میں آپ کو 6,000 روپے دیا کروں گا اس بات کے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے آپ کی اجرت طے کی کہ آپ یہ کریں گے، کیونکہ آپ ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہیں، آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ جو بات تھی اس میں یہ تھا کہ کسی کی کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کتنی پرائس ہے اس کی چیز کی، تو بیچ میں جو ہے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح وہ چاہے جو اجرت دے رہے ہیں وہ نقدی کی شکل میں بھی ہو تو بھی صحیح ہے، یا منافع میں سے کچھ کمیشن آپ دے دیں تو بھی صحیح ہے۔ تو ایسی صورتوں میں کیونکہ دونوں فریق متفق ہیں اور ایک دوسرے کا پتہ ہے تو ایسی چیز کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ناجائز نفع اندوزی اور دھوکہ دہی حرام ہے۔ خارجی اور مصنوعی مداخلت کے سلسلے کی ایک چیز نجش ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ نجش سیدنا ابن عمر کی تشریح کے مطابق یہ ہے کہ تمہارا ارادہ مال خریدنے کا تو نہ ہو، لیکن تم قیمت سے زیادہ بولی بولو تاکہ دوسرا شخص زیادہ قیمت دے کر مال خرید لے۔ یہ طریقہ عام طور پر دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے کہیں پر آپ کہتے ہیں کہ منڈی ہے، اب منڈی میں آپ کو کوئی نہیں نہ لینا ہے نہ دینا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ اپنے ہی بندے کھڑے کر دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ جب میں کہوں گا نا کہ دیکھیں جی یہ چیز میں بیچنے جا رہا ہوں تو تم نہ کہنا کہ اچھا یہ چیز اتنے کی ہے، مثلا آپ کہ وہ ایک دم بولی لگاتا ہے کہ 6,000، اب حالانکہ وہ چیز 6,000 کی ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ صرف اس لیے تاکہ اس کی قیمت بڑھائی جا سکے۔ اپنے وہ دوست کو کہتا ہے جب میں 6 کہوں نا تو تم 7 کہہ دینا، تو اس طرح کرتے کرتے وہ چیز کی قیمت بڑھتی ہے۔ تو اسلام میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ جس کو مال نہیں خریدنا وہ صرف قیمت کو بڑھانے کے لیے ایک دھوکہ دہی کا سما پیدا کرے، تاکہ جو اصل خریدار ہے وہ یہ سمجھے کہ اچھا 7,000 میں تو کوئی لے جائے گا، اگر میں نے نہ لیا تو اس کا مطلب ہے مجھے 8,000 لگانے چاہیے۔ تو اس طرح کر کے اگر کوئی شخص اپنی بولی لگاتا ہے اور غلط پورٹرے کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نرخ کا تعین مال کی منڈی میں آمد اور اس کی مانگ کی مناسبت سے ہی ہوتا ہے۔ مذکورہ صورت ایسی ہے کہ بائع کو بازار کے نرخ کا علم نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں مال آ جانے پر بائع کو سابق سودا فسخ کرنے کا بھی اختیار دیا ہے۔ یعنی پہلے اگر اس نے سودا کر لیا تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مارکیٹ میں اتنی قیمت ہے اور اس نے زیادہ لگا دی اور بعد میں آ کے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دیتا اب اس قیمت پہ، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اسی طرح جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام نے فریب اور دھوکے کی تمام صورتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، خواہ وہ بیع و شرع سے متعلق ہوں یا دوسرے انسانی معاملات سے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں سچائی اختیار کرے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کریں جی بزنس کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں کہ جی اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے دھوکہ دینا پڑتا ہے، تو اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری دونوں کو سودا فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک وہ دونوں جدا نہیں ہو جاتے۔ اگر دونوں سچائی سے کام لیں اور عیب بیان کریں، پوری وضاحت کے ساتھ مال دیں تو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولیں، عیب کو چھپائیں تو سودے سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک غلہ فروش کے پاس سے ہوا۔ آپ کو غلہ اچھا معلوم ہوا، لیکن جب ہاتھ ڈال کر دیکھا تو نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا بارش کی وجہ سے نمی پیدا ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کو غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی معمولی بات لگ رہی ہے دیکھنے میں۔ بعض دفعہ کھجوریں بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی پھل بیچ رہے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں اوپر اچھا رکھتے ہیں، نیچے جو ہے وہ ذرا سا عیب دار ہوتا ہے یا تھوڑا گلا زیادہ ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں جب دینے لگتے ہیں تو اکٹھا مکس کر دیتے ہیں۔ آپ نے کتنی اچھی نصیحت کی، آپ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ اس میں نمی تھی تو تمہیں اوپر کر دیتے، جس کو لینا تھا وہ لیتا، جس کو نہیں لینا وہ نہ لیتا۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی ایسا چیز ہے مثلا جو پرانی چیز ہے تو آپ اس کو کم قیمت کر کے ایک سائڈ پہ رکھ کے واضح کر دیں کہ یہ کم قیمت چیز اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر یہ چیز ہے، اور یہ اس لیے اس کی زیادہ قیمت ہے، لیکن اس کا عیب ظاہر کیا جائے۔ مسلمانوں کے اسلاف کرام معاملہ کرتے وقت مال کا عیب بیان کر دیا کرتے تھے، سچ بولتے اور جھوٹ سے پرہیز کرتے تھے، اسی طرح سے خلوص کا ثبوت دیتے اور دھوکہ دہی سے بچتے تھے۔ امام ابن سیرین کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ایک بکری فروخت کی تو خریدار سے کہا میں اس کا عیب بیان کر کے بری ذمہ ہونا چاہتا ہوں، یہ بکری پاؤں سے چارہ ادھر ادھر پھیلا دیتی ہے،
اس طرح حسن بن صالح کا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی فروخت کی تو خریدنے والے سے کہا کہ اس لونڈی نے ایک بار خون تھوکا تھا، حتیٰ کہ جو چیزیں نظر نہیں بھی آ رہی تو کیوں وہ بتا دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو جا کے وہ کہیں کہ ہمیں تو بیمار لونڈی بیچی تھی اور دیکھو ذرا قیمت کتنی زیادہ لے لی تھی، اس لیے آپ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں بھی تقویٰ سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح بکثرت قسمیں کھانا، اب جھوٹی قسم بھی اگر یعنی اس میں حرمت اس صورت میں دو چند ہو جاتی ہے کہ ایک تو دھوکہ دیا جائے، جھوٹ بولا جائے، اور صرف جھوٹ نہیں بولا جائے باقاعدہ قسم بھی کھائی جائے جھوٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بکثرت قسمیں کھانے اور خاص طور سے جھوٹی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ قسم کھانے سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے لیکن اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دہی کی ایک قسم ناپ تول میں کمی کرنا بھی ہے۔ قرآن نے اس معاملے میں نہایت پرزور انداز میں بات کی ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور جب تم ناپو تو ناپ بھر کر دو اور صحیح ترازو سے تولو، یہ بہتر انجام کے لحاظ سے خوب تر بھی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ کہ تباہی ہے ناپ تول میں معمولی سی بھی کمی کرنے والوں کے لیے، کیونکہ جب یہ لوگ ناپ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر تول کر دیتے ہیں تو گھاٹا دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو ناپ تول ہے یا انسان کے پیمانے ہیں، یہ بھی اللہ کی نظر میں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو کیا پتا کہ ہے، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ترازو کو غلط سیٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ میں صحیح تول رہا ہوں، لیکن اس کی تول ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اگر تھوڑا بھی تولیں گے تو وہ نیچے جھک جائے گا اس طرح سے، یعنی اتنی متفف ہوتا ہے، بے انتہا معمولی جو کمی بیشی کرنا، ایسے ڈنڈی مارنا کہ دیکھنے والے کو کوئی پتہ نہ چلے کہ کیسے ڈنڈی ماری ہے۔ تو اسی طرح پیمانہ بھر کے دینے کے بجائے اسے لیول کر کے دے دینا، یعنی دینا تھا پورا چوٹی تک بنا کے کسی کا اور آپ نے برابر کر دیا۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی ناپ تول میں کمی جو ہے وہ شریعت کے ساتھ اس کا لنک ہے، اپنی مرضی کسی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا ہے، سیدنا شعیب نے فرمایا کہ ناپ پورا دو اور گھاٹا دینے والے نہ بنو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، کیونکہ ایک کلچر جب بن جاتا ہے تو ہر شخص دوسرے کے حق میں کمی کرتا ہے۔ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ دو مختلف پیمانوں سے ناپیں اور دو مختلف ترازو سے تولے، کہ لینے کے پیمانے اور ہوں اور دینے کے اور ہوں، لیتے وقت تو بھرپور وزن کر کے لے اور جب دوسروں کو دینے کی باری آئے تو ان کو گھاٹا دے، جیسا کہ آپ ہمارے ہاں اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ ایک ہی پلاٹ جب لینے جاتے ہیں تو کوئی اور ریٹ ہوتا ہے، جب بیچنے جاتے ہیں تو بالکل ہی آپ کو خسارے کا سودا دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں، اس میں جب اپنی بات آتی ہے لینے کی، مثلا آپ کا کوئی گولڈ ہے، زیور ہے، تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ جائز بات ہے کہ آپ کہتے ہیں چلو جس میں اس میں جتنا پیور گولڈ ہے، ایک ہوتا ہے بالکل ہی دوسرے کو، تو جب آپ اپنی چیز بیچنے جائیں تو آپ کو بالکل ہی کاغذ کے مول لے دیا جا رہا ہے اور وہ ایسا سمجھا جا رہا ہے جیسے آپ کی چیز نہیں، اور جب لینے کی بات آئے تو آپ کو آسمان سے باتیں کر رہی ہوں قیمت۔ تو اس میں بھی ایک توازن ضروری ہے۔ پھر چوری کا مال خریدنا چور کے ساتھ مشارکت ہے، یہ بھی دیکھیں، اسلام نے جرم کی مخالفت اور جرم کے ارتکاب کو مشکل بنانے کی غرض سے ایسی چیز کو خریدنا بھی حرام ٹھہرایا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ چوری شدہ ہے۔ کہاں یہ کہ آپ دیکھیں کہ گاڑیاں چوری کی جاتی ہیں اور باقاعدہ پورے علاقے جہاں جا کے سیل پرچیز ہوتی ہے، پورے بڑے بڑے کاروبار چلانے والے ہیں جو صرف چوری کے موبائل ہی خریدتے اور بیچتے ہیں، چوری کی گاڑیاں خریدتے اور بیچتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی وہ چوری تو اس نے کیا ہے نا، تو وہ تو چور کا عذاب تو اس کے سر ہے، ہم تو پیسے دے کے لینا دینا کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو تجارت ہے۔ جبکہ یہاں بہت کانسیپٹ کلیئر کر دیا گیا کہ جس بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ چوری کیا تو آپ وہ نہیں پرچیز کر سکتے۔ پھر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چوری کا مال خریدا یہ جانتے ہوئے کہ چوری کا مال ہے، وہ اس چور کے گناہ میں برابر کا شریک ہوگا، یعنی مسروقہ مال پر لمبی مدت گزر جانے سے گناہ زائل نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو 10 سال پرانی بات ہے جب میں نے چوری کی تھی، آج کا تھوڑی ہے، یہ تو پرانی سے، تو جتنا مرضی اس پہ لمبا عرصہ گزر جائے، چور کی چوری کی چیز چوری ہی کی رہے گی، اس کی جو حرام کی جو کیٹیگری ہے وہ اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ اسی طرح سود کی حرمت، اسلام نے تجارت کے ذریعے مال کو نفع بخش بنانا جائز قرار دیا ہے، جیسے کہ فرمایا گیا ہے اے ایمان لانے والو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی مال باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے۔ اسی طرح سے فرمایا گیا اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور سود خوروں دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔
جب کسی بستی میں سود اور زنا کا ظہور ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مختلف مسائل، مختلف فتنے، مختلف بیماریاں، مختلف آزمائشوں کا آنا بھی جو ہے وہ پھر اسی کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ تو ہم بعض دفعہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ جراثیم کی وجہ سے یہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اور ہاتھ دھو لیے جائیں اور احتیاط کی جائے تو شاید ہم اس سے نجات پائیں گے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب جو اس کی اصل بنیادی وجہ ہے، یعنی سود کا خاتمہ یا زنا کا خاتمہ یا بے حیائی کا خاتمہ، وہ کرنا بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ پھر حرمت سود کی مصلحت کیا ہے، کیوں ایسا کیا گیا؟ اسلام نے سود کو سخت شدید حرام قرار دینے میں انسان کے اخلاقی، اجتماعی اور اقتصادی مسالے کا لحاظ اور خیال رکھا ہے۔ نمبر ایک بات، سود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کا مال بلا عوض حاصل کیا جائے، یعنی جو شخص 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے فروخت کرتا ہے، اس کو بلا عوض 1 درہم زیادہ کیوں ملے، یعنی کیوں مل جاتا ہے؟ اسلام اس چیز کو نہیں سمجھتا کہ جتنا آپ کا اصل مال ہے وہی آپ کو ملنا چاہیے۔ دوسری بات، سود پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ کاروباری اسی کو بنا لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو پیسے دے دیے ہیں تو وہ اسی کو آگے لگا لگا کے سود کماتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، اس سود خوری کے نتیجے میں قرض دینے کا جو معروف طریقہ لوگوں کے اندر رائج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرض حسنہ کی جو ایک کیٹیگری رکھی ہے جس پہ اجر و ثواب ہے کہ ضرورت مندوں کے کام آیا جائے، تو وہ نیچے چلا جاتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ کاروباری بننے لگتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قرض خواہ عام طور سے غنی اور قرض دار محتاج ہوتا ہے، لہٰذا سودی لین دین جائز قرار دینے کی صورت میں غنی، محتاج اور کمزور سے زائد مال حاصل کر لے گا، یعنی کہنے کو اس کے پاس تو زائد ہی تھا نا، تو اگر آپ کے پاس زائد تھا تو یہ تو آپ کا فرض تھا کہ آپ محتاجوں کو دیتے، لیکن اگر وہ زائد بھی روک لے اور اصل بھی اپنا روک لے تو محتاج تو غریب، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا، اور امیر جو ہے وہ اوپر سے اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ جو ایک معاشرے میں فرق ہوتا ہے امیر غریب کا، یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سود لینے اور لکھنے والا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس پر گواہ بننے والے اور کاتب سب پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی لیے ایسے جو پیشے ہیں جن میں کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا یہ جاب جو ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ اس لیے حرام کے درجے میں چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا لکھنے والا بھی، ڈاکومنٹیشن کرنے والا بھی، اس کو پرووائڈ کرنے والا بھی، اس کو فلرش کرنے والا بھی جو ہے وہ سب اس میں شامل ہیں۔ البتہ اگر شدید ضرورت سودی معاملہ کرنے کی متقاضی ہو تو ایسی صورت میں سود کھانے والا ہی گناہ گار ہوگا، بشرطے کہ ضرورت حقیقی ہو۔ اب ایسی صورت میں مجرد اپنی حاجت یا ترقی کے کاموں میں توسیع اس کا مقصود نہ ہو، مثلا یہ کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو جائے کوئی شخص، مثلا یہ کہ کسی کو ضرورت پیش آ گئی دوا کے لیے، اب اس کی دوا اتنی ضروری ہے کہ اگر وہ کسی سے پیسے نہیں لے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس صورت میں جس سے پیسے لے رہا ہے وہ کہتا ہے میں تو سود کے بغیر نہیں پیسہ دیتا، تو ایسی صورت میں اب وہ بیچارہ مجبور ہے کہ وہ کیا کرے کہ لینے پڑیں گے اسے پیسے، تو ایسی صورت میں جب یہ شخص مجبوری اور اس میں لے رہا ہو تو اس میں گناہ دونوں کو نہیں ہوگا سود لینے دینے والے معاملے میں، بلکہ جو سود لے کے ظلم کر رہا ہے اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہی گناہ گار ہوگا۔ ہاں البتہ ایک ہوتا ہے کہ دونوں باہمی رضامندی سے کوئی ایسی چل رہے ہوں تو وہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ رخصت بس اس حد تک ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے، نہ کہ بعض لوگ تو قرضے لے لے کے اپنے گھر بنانا شروع ہو جاتے ہیں، قرضے لے لے کے بڑی عمدہ شادیاں کرنا، لشپر شادیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس پہ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو قرضہ لے لے کے شادیاں کی ہیں۔ تو یہ تمام جو قرضے ہوتے ہیں جس کے اوپر سود دے کے پھر واپسی کی جا رہی ہوتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سودی لین دین سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمان بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے شخص کی مدد کریں جو کہ جائز ضرورت مند ہے، نہ کہ یہ کہ شادیوں کے خرچے بڑھانا یا اپنے گھروں کے 1 کے 10 گھر بنانا اور اس کے لیے ہر وقت مظلوم بنے رہتا اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ بے رویہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر مجبوراً اسے یہ صورت اختیار کرنی پڑے تو بکراہت یہ کام کر دے، لیکن اس پر ناراضگی کا اظہار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی دوسری صورت پیدا کر دے، یعنی اگر بہت ہی ضرورت ہے یا آپ نے پہلے سے آپ جاب کر رہے تھے، آپ کو اندازہ نہیں تھا، بعد میں آپ کو شریعت کا قانون پتہ چلا، تو اس صورت میں کوشش کرے کہ اپنی نیکسٹ جاب کو ایسے تلاش کرے کہ اللہ مجھے حلال روزی عطا کر دے، تلاش میں رہے اور جیسے ہی کوئی صورت نکلے تو ادھر سے نکلنے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جتنے وسائل دیے ہیں وہ اسی میں رہ کے گزارا کرنے کی کوشش کرے اور یہ قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے،
کیونکہ اسلام کا اصول کیا ہے کہ اسراف نہ کرو، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مینج کیا جائے، کیونکہ عموماً قرض کی ضرورت جو ہے وہ اسراف کے نتیجے میں ہی پیش آتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی انسان کو بعض دفعہ ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے قرض کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ قرض شب و روز کی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، قرض کے غلبے اور آدمیوں کے قہر سے پناہ مانگتی ہوں۔ نماز میں اکثر آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ اور قرض سے۔ کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ اکثر قرض سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، کیونکہ ایسا شخص جو ہے وہ ٹلاتا رہتا ہے، کیونکہ پہلے اس نے لے تو لیا رہتا ہے لیکن بعض دفعہ وہ ادا نہیں کر پاتا، اور جب کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ جھوٹے بہانے بناتا ہے یا پھر اپنے وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس کے ذمے کوئی قرض ہوتا تھا، اور قرض کی ادائیگی کے بقدر وراثت ترکے میں مال جس نے نہیں چھوڑا ہوتا تھا۔ اور آپ کا یہ طریقہ لوگوں کو قرض کا خوف دلانے کے لیے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اموال غنیمت عطا فرمائے تو آپ نے ایسے قرضوں کی ادائیگی کا خود اہتمام فرمایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ میں ایمانداروں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریبی ہوں، تو ان میں سے جو شخص فوت ہو جائے اور پیچھے قرض چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میں کروں گا، اور جو مال چھوڑ جائے تو وہ وارثوں کو ملے گا۔ گویا کہ آپ نے اس کو اہمیت دی کہ اگر کسی کے ذمے قرض ہے تو اس کے ترکے میں سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، بعد میں وراثت تقسیم ہوگی، یا اگر کوئی اور شخص اس کا قرض ادا کر دیتا ہے تو بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے معاملے میں تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے بجز قرض کے، یعنی وہ اتنی اہم بات ہے کہ وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ قرض لیتے ہوئے قرض کی نیت رکھنی چاہیے، کیونکہ جو شخص قرض کی نیت دینے کی واپسی کی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ بھی ادا کروا دیتے ہیں، اور اس میں ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہاں نا، تو جنہوں نے دیا تھا وہ اتنے تو امیر ہیں، تو کیا ضرورت ہے، اگر ہم نہیں بھی دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ وعدہ خلافی ہے، اور کسی کے حق میں کمی ہے جو وعدہ کیا جائے اس کے اوپر اسے لوٹانا چاہیے۔ پھر زیادہ قیمت پر ادھار بیع۔ اب یہاں یہ بیان کرنا بہت مناسب ہے کہ جس طرح کوئی چیز نقد خریدنا جائز ہے، اسی طرح باہمی رضامندی سے ادھار خریدنا بھی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس آہنی زرہ رکھ کر اپنے گھر والوں کے لیے ادھار غلہ خریدا تھا، لیکن اگر بائع ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھا دے، جیسا کہ بہت سے تاجر قیمت بڑھا کر قسط وار ادائیگی کی شرط پر فروخت کر دیتے ہیں، تو بعض فقہا کے نزدیک یہ صورت حرام ہے، اس بنا پر کہ ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے جو زائد رقم وصول کی جاتی ہے وہ ایک طرح کا سود ہے، مگر جمہور علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ یہ اصلاً مباح ہے، اور اس کی حرمت کے سلسلے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی، نہ اس میں سود میں سے کوئی مکمل یگانت پائی جاتی ہے، نیز اس لیے بھی کہ مختلف وجوہ سے بائع قیمت میں اضافہ کر سکتا ہے، بشرطے کہ یہ قیمت کھلی نفع اندوزی اور سری زیادتی کی حد کو نہ پہنچ جائے، ورنہ ایسا کرنا حرام ہوگا۔ یعنی بعض دفعہ کوئی چیز آپ قسطوں پہ اس لیے لے لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مناسب قیمت ہے، یعنی کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت آرٹیفیشلی زیادہ گئی ہے، لیکن میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اتنے مناسب قیمت کو لینے کے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ بھئی میں آپ کو وقت بھی دے رہا ہوں، اور جیسے جیسے وقت گزرے گا اس سے قیمت میں اس کے اضافہ ہوتا جائے گا، تو میں اگر آپ سے وہ قسطوں پہ کوئی چیز کرتے ہوئے اگر آپ ابھی نقد لیں گے تو یہ 4000 کی چیز ہے، اگر آپ قسطوں پہ لیں گے تو یہ 5 کی ہو جائے گی، کیونکہ وقت گزرے گا تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ تو بعض علماء، جمہور علماء جو ہیں، ان کا خیال ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی بہت زیادتی کی حد تک نہ چلا جائے، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ قسطیں ایسے بناتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے پوری عمر گزر گئی وہ قسطیں ادائی نہیں ہو رہی ہوتی، یا ہر دفعہ اتنا سود اس کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ کوئی شخص دے کے تھک جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی جو ہے وہ کسی صورت بھی ہو نہیں پاتی۔ اسی طرح بیع سلم ہے، اس کے برعکس جواز کی صورت یہ ہے کہ طے شدہ رقم پیشگی بائع کے حوالے کر دی جائے تاکہ مقررہ مدت کے گزر جانے پر اس کے عوض مال حاصل کیا جائے۔ فقہی اصطلاح میں اسے بیع سلم کہتے ہیں۔ مدینہ میں اس کا عام رواج تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی اور شرعی تقاضوں کے پیش نظر اسے چند شرائط کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص پیشگی رقم دے کر معاملہ طے کرنا چاہے وہ ناپ، وزن اور مدت بھی متعین کر لے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا
تو آپ کہیں گے کہ میں آپ سے یہ چیز اس ٹائم پر یعنی 2 مہینے پر بعد اتنے وزن کی ہوگی، اور جب میں آپ سے لوں تو یہ چیز بھی اس کی یہ حیت ہوگی. ٹھیک ہے، مثلا آپ سونا کی کوئی چیز بنوانے جا رہے ہوتے ہیں، اب آپ پیسے اس کو پہلے دے آتے ہیں، کچھ ایڈوانس لیتے ہیں نا وہ آپ سے، تو اب وہ جب ایڈوانس آپ سے لیتے ہیں، قیمت طے کرتے ہیں، تو آپ نے ابھی چیز تو لی نہیں ہے، پیسے کیسے دے دیا آپ نے؟ تو اس میں آپ کیا لکھواتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ہوگی جس میں آپ کو لوں گی، اس ڈیٹ پر اتنی قیمت کا، اتنے وزن کا میں آپ سے یہ زیور وصول کروں گی. تو اب آپ نے ڈیٹ بھی، قیمت بھی، اب چاہے آپ نے جو 1 مہینے بعد کی ڈیٹ ڈالی اس میں اب چاہے سونا بڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے، آپ اسی قیمت پہ لیں گے جس پہ آپ نے تجارت کی تھی. تو یہ چیز فرمائی جا رہی ہے کہ اس میں پھر طے کر لیا جائے. اسی طرح آپ نے اس سے منع فرمایا کہ مخصوص درختوں کے پھلوں کا پیشگی سودا کیا جائے، کیونکہ اس میں دھوکے کا اندیشہ ہے، ممکن ہے کسی آفت کی وجہ سے پھل ہی نہ آئے. تو معاملے کی صحیح صورت یہ ہے کہ مخصوص درخت یا مخصوص زمین کی پیداوار کی قید نہ لگائی جائے، بلکہ صرف پیمانہ اور وزن کا تعین کر کے معاملہ کیا جائے. لیکن اگر درخت یا زمین کے مالک سے صریح طور پر ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، یعنی ضرورت اسے سودا قبول کرنے پر مجبور کر دے، تو اغلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے. یعنی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ سے اتنے کلو پر سودا کروں گا، مثلا اب جتنا بھی درخت پہ آ گیا پھل، میں آپ سے 400 روپے کلو کے حساب سے لوں گا، اب جتنا بھی اترے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے جس میں دونوں کا فائدہ ہے، لیکن آپ پہلے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس درخت کا پھل جو ہے اس کی اتنی قیمت ہوگی، ہو سکتا ہے پھل ہی نہ آئے. اسی طرح محنت اور سرمایہ کا تعاون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق انسانوں کو اپنی بخششوں سے نوازا ہے، چنانچہ کتنے ہی لوگوں کے اندر کاروبار کی صلاحیت ہوتی ہے. بعض دفعہ کسی میں کاروبار کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن مال نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، کاروبار کرنا نہیں آتا. تو اسی طرح سے ایک دوسرے کی ضرورت سے انسان بندھا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہے وہ اپنا مال صاحب صلاحیت کے حوالے کیوں نہیں کر دیتا، تاکہ وہ اپنی ایکسپرٹی کے ذریعے سے اس کے مال سے صحیح منافع لگائے، اس کے صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ کرتے. اس طرح دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. اسلامی شریعت نے سرمایہ اور صلاحیت یا مال اور محنت کے درمیان تعاون سے نہیں روکا ہے، بلکہ اس سلسلے میں عدل کی بنیاد پر صحیح نہج پر تعاون کی صورت بھی پیدا کی ہے. یعنی انصاف کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے. جیسے جو لوگ اکٹھا کاروبار کرتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کسی کا مال ہوتا ہے، کسی کی محنت ہوتی ہے، کوئی اپنا وقت دے رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے مشورے دے رہا ہوتا ہے، کوئی کنسلٹنسی کا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح مل کے ایک کاروبار ہو جاتا ہے. اب اس میں معاملہ کرنے والے دونوں فریق نفع نقصان میں شریک بھی ہوں اور اس کا تناسب وہ آپس میں خود طے کر لیں. مثلا یہ کہ نصف ہوگا یا 1/3 میں منافع شریک ہوگا، یا ایک فریق کے لیے اور بقیہ حصہ دوسرے فریق کے لیے ہوگا. تو اگر وہ اس طرح سے منافع کو تقسیم کرتے ہیں عدل کے ساتھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے. یعنی اس طرح معاملہ کرنا کہ ایک فریق کو زمین کے مخصوص حصے کا غلہ ملے یا اس کے لیے مخصوص غلے کی مقدار متعین کر لی جائے، کیونکہ یہ معاملہ سود اور جوئے سے مشابہت رکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس مقدار سے زیادہ پیداوار نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ سرے سے پیداوار ہی نہ ہو. ایسی صورت میں ایک فریق پوری طرح فائدے میں رہے گا اور دوسرا فریق نقصان میں رہے گا، تو یہ چیز غیر منصفانہ ہوگی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر زمین پر بٹائی کا معاملہ ہے تو دونوں نفع نقصان میں شریک ہوں گے، کہ جتنی بھی فصل آ گئی یا جتنا بھی منافع ہوگا اس میں ہم برابر کے شریک ہوں گے، یا جتنا بھی پرسنٹیج ہوگی. اسی طرح سرمایہ لگانے والوں کا اشتراک ہے. جس طرح انفرادی طور پر اپنی مرضی سے اپنے مال کو کسی مباح کام میں لگانا، اس سے فائدہ اٹھانا، نیز اپنا مال کسی تجربے کار اور باصلاحیت شخص کے حوالے کر کے اس کے ساتھ مضاربت کا معاملہ کرنا جائز ہے، اسی طرح یہ بھی زائد ہے کہ سرمایہ لگانے والے اصحاب کسی صنعتی یا تجارتی فرم یا کسی اور کاروبار میں باہم شراکت کر لیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. اسلام اشتراک کو نہ صرف جائز بلکہ باعث برکت بھی قرار دیتا ہے، کیونکہ ایک ہی کاروبار اگر 3 لوگ مل کے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا کاروبار کر سکتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ چھوٹا کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے قابل ہی نہ ہو. تو اس طرح مختلف لوگ مل کر شراکت کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ 2 اشتراک کرنے والوں کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ 2 اشتراک کرنے والوں کے ساتھ تیسرا میں ہوتا ہوں، جب تک کہ ایک شریک دوسرے کی خیانت نہیں کرتا. لیکن جب کوئی خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں اور شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہی کاروبار، وہی تجارتیں میں برکت ہوتی ہے جہاں پہ لوگ انصاف سے چلتے ہیں، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ویلیو کرنے سے آپ کے نسل در نسل وہ کاروبار چلتے رہتے ہیں.
ورنہ کیا ہوتا ہے 2 دن کے بعد جو ہے وہ خیانت کو جو کرتا ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح ایک چیز ہے بیمہ کمپنیاں، ان کے بارے میں بھی جو سوال اٹھتا ہے، بیمہ کرنے والے اور بیمہ کمپنی کے درمیان جب تعلق کی نوعیت شرکت کی نہیں ہے تو پھر اس کی کیا نوعیت ہے؟ کیا یہ ادارے امداد باہمی کے ادارے ہیں جنہیں عطیہ دہندگان کے اشتراک سے چلایا جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کی غرض سے مالی اشتراکت کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ تو ان شرائط کا اگر دیکھا جائے تو بیمہ کرانے والے عطیہ کی نیت سے قسطیں ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایک مخصوص رقم دیں، بیمہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اپنی انشورنس کرا لیں، اپنی لائف کی کرا لیں، اپنی گاڑی کی کرا لیں، آپ ہر مہینے ہمیں پیسے دیں اور جو آپ کے پیسے جمع ہوتے جائیں گے تو جب آپ کی کوئی مشکل آ گئی، آپ کی وفات ہو گئی یا گاڑی کو کوئی ڈیمیج ہوا، کچھ ہوا، تو ہم اس کے آپ کو کچھ نہ کچھ لم سم اماؤنٹ دیں گے۔ اب جو یہ قسط جمع کرائی جاتی ہے یہ کوئی باہمی امداد کے طور پر نہیں جمع کرائی جاتی۔ بیمہ کمپنیاں اپنا سرمایہ حرام سودی کاموں میں لگا کر نفع کماتی ہیں، دوسری بات یہ ہے۔ پھر بیمہ کرانے والا معاہدے کی مدت ختم ہو جانے پر تمام اقساط کی رقم واپس لے لیتا ہے اور اسے مزید رقم بھی ملتی ہے۔ وہ کس لیے؟ جو سود نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یعنی آپ نے جمع کرائے تھے 2 لاکھ قسطوں میں، کہہ کے 2 لاکھ کروائے تھے، لیکن جب آپ کو ملے تو وہ 8 لاکھ تھے اس میں، کیونکہ انہوں نے سودی کاروبار میں لگایا ہوا تھا وہ پیسہ جو تھا۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی تعاون کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ کسی مالدار شخص کو جو قدرت رکھتا ہے اس کو تو بڑی رقم کا بیمہ مل جاتا ہے، یا فوت ہونے یا حادثے کی صورت میں اسے حصہ ملتا ہے، لیکن جو شخص اصل محتاج ہے اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اگر یہ تعاون ہی کرنا ہے تو غریبوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے۔ اسی طرح جو شخص بیمے کا معاہدہ کرنا چاہے اسے ادا شدہ رقم کے بڑے حصے کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، اور اس نقصان کے لیے شرعاً کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ یعنی مثلا آپ کا نقصان ہوا گاڑی کا 50,000 کی آپ کی کوئی چیز ڈیمیج ہو گئی، اب وہ 50,000 آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ کو 50,000، وہ کم دیں گے آپ کو، حالانکہ آپ نے جو مد میں ان کو پیسے دیے تھے وہ آپ کو ریٹرن بھی پورے نہیں ہوتے بعض دفعہ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کچھ اعتراض والی ہیں۔ اب اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ان باتوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حادثات کے بیمے میں اصلاح کر کے اسے اسلامی معاملات سے قریب لایا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا بیسک کانسیپٹ جو ہے، اسے اگر اسلامی رنگ میں ڈھال دیا جائے تو اسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا انشورنس سسٹم جیسے ہے کہ اسلام کا جو انشورنس سسٹم ہے وہ بیت المال والا نظام ہے، جس میں بیت المال میں مال جمع ہوتا تھا اور وہ عوامی خرچوں کر کے نہیں، عوامی ضرورت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسی طرح اسلامی شریعت حادثات اور مصائب میں افراد کی معاونت کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ کیسے؟ بیت المال کا سسٹم جو تھا۔ اسی طرح جو کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ صاحب امر کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے کہ تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے انتظامات کرے، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی ٹیکس لیا جاتا ہے اور اچھا خاصا ٹیکس ہوتا ہے، ہر شخص جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے، یا اگر کچھ نہیں بھی دیتے لیکن بہرحال جو دیتے ہیں وہ بھی اچھا خاصا ٹیکس دیتے ہیں، اگر انہی کو رفائی کاموں میں لگا دیا جائے تو یہ ایک بہتر شکل ہوتی ہے بیمہ کرانے کی نسبت۔ تو اسلام نے اپنے فرزندوں کی بیمہ کاری کے لیے جو سب سے بڑی چیز مشروع کی ہے وہ زکوٰۃ کے مصارف میں مقروضوں کا حصہ ہے۔ کہ اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں کہ بعض مفسرین سلف نے یہ بھی منقول کیا ہے کہ جو قرض دار ہے، جس کے پر قرضہ ہے، وہ شخص ہے جس کا گھر جل گیا ہو یا جس کے مال یا کاروبار کو سیلاب لے گیا ہو، اور بعض فقہاء اس بات کو جائز قرار دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کی آمدنی سے ایسے شخص کو اتنا مال دیا جائے کہ اس کی سابقہ مالی پوزیشن بحال ہو جائے، خواہ اسے ہزاروں کی رقم دینا پڑے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بیت المال سے یا زکوٰۃ سے مدد لیا جا سکتا ہے۔ تو اسلام میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے یہ بھی ایسا سسٹم ہے کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی کے حادثات ہو جاتے ہیں، کسی کی کوئی غربت ہو جاتی ہے تو اس میں ان کی مدد کی جا سکے۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو معاملات ہیں، جو ایک سیکیورٹی سسٹم ہے کسی بھی اس میں، تو اسے شریعت کے مطابق جب ڈھالا جائے گا تو وہی چیز جو ہے وہ فلاحی کام میں بدل جائے گی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو آج دیگر ممالک کے اندر جو فلاحی ریاستیں ہیں وہ بچوں سے لے کر اور بیواؤں سے لے کر اور ضرورت مندوں سے لے کر بے روزگار لوگوں سے لے کر سب کی مدد کے لیے جو ہے وہ حاضر ہیں۔ اصل میں یہ اسلام کا وہی نظام ہے جو ہم صحابہ کرام کے دور میں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر معاملے میں تقویٰ عطا فرمائے اور ہماری صحیح رہنمائی ایسے گزارے، ایسے ہماری صحیح رہنمائی اس طرح سے کرے کہ واقعی ہم ہر لمحے میں تقویٰ والے بن جائیں اور ہمیں کوئی دنیا کا لالچ یا کوئی دنیا کے مفادات جو ہیں وہ اس تقویٰ سے ہٹا نہ سکیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.